الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ برادران گرامی قدر، محترم و مکرم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر گفتگو مقصود ہے وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک عامی شخص اس پر پریشان ہے اور وہ اپنی نظر سے یہ سوچتا ہے کہ آخر میں کیا کروں۔ ایک طرف دین کے اندر اتنے فرقے، اتنی جماعتیں، اتنے مسائل، اتنے اختلاف نظر آتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون ٹھیک بات کر رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے۔ ایک عام آدمی کے پاس تو وقت نہیں ہے، اس کے پاس ظاہر ہے مہنگائی ہے اور اپنی ضروریات اور اپنے گھرانے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ بیچارہ صبح کو نکلتا ہے، شام کو آتا ہے، اپنی ڈیوٹی کرتا ہے۔ اس کے بعد اب وہ اگر اپنی دینیات کا اعتماد کسی شخص پر کرے تو کیسے کرے؟ وہ اپنا اعتماد اپنے امام پر کرے جس امام کے پیچھے وہ نماز پڑھتا ہے، یا وہ کوئی اور طریقہ اختیار کرے جس پر اس کی طبیعت اور اس کا مزاج جس کو اچھا سمجھتا ہے۔ ایک عام آدمی کیا کرے؟ وہ دیکھتا ہے کہ پاکستان میں ائمہ کرام رفع الیدین نہیں کرتے، لیکن وہ دور دیکھتا ہے بیت اللہ کے اندر وہاں پہ رفع الیدین کیا جا رہا ہے۔ وہ پاکستان میں دیکھتا ہے کہ یہاں آمین نیچی آواز میں، آہستہ آواز میں کہا جا رہا ہے، لیکن وہ جب بیت اللہ اور مسجد نبوی کی نمازیں باجماعت دیکھتا ہے تو اس میں اسے آمین اونچی آواز سے سنائی دیتی ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو نماز ادا کی جا رہی ہے اس میں باجماعت نمازوں کے بعد دعا کی جاتی ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ حرم کے اندر تو کوئی اجتماعی دعا نہیں کی جا رہی، تو ایسا شخص پریشان ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس کی بات سنوں، کس کی نہ سنوں، کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے۔ ایسے وقت میں وہ بدظن ہو جاتا ہے، وہ بدگمان ہو جاتا ہے کہ مجھے ان مولویوں نے شاید ایسی چیز اور ایسے کام پہ لگا رکھا ہے، مجھے انہوں نے ایسے الجھا رکھا ہے، حالانکہ دین تو ایک ہی ہے، اسلام تو ایک ہی ہے، قرآن ایک، نبی ایک، اللہ ایک، بیت اللہ ایک، تو پھر یہ کون سے لوگ ہیں جو ہر ایک طریقے کے اندر دو دو راستے الگ کر رہے ہیں؟ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ہیں مولوی لوگ جو میرے مجرم ہیں، یہ ہیں غلط کاری کرنے والے، یہ ہیں تفرقہ پھیلانے والے، یہ ہیں فرقہ واریت کو ہوا دینے والے اور لوگوں میں انتشار کی فضا کو عام کرنے والے۔ در حقیقت بات ایک حد تک درست ہے کہ ذہن کس کی بات کو سنے اور کس کی نہ سنے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس پڑھنے کو، سمجھنے کو وقت نہیں، اس لیے کہ آپ صبح کو نکلتے ہیں اور شام کو آپ کی واپسی ہوتی ہے۔ اب کیسے اندازہ لگایا جائے، کس پر اعتماد کیا جائے؟ بیت اللہ کے امام پر، مسجد نبوی کے امام پر، یا پاکستان میں جہاں ہم رہتے ہیں یہاں کے امام پر؟ یہاں تو کوئی رفع الیدین نہیں کر رہا، یہاں تو کوئی آمین اونچی آواز سے نہیں کہہ رہا، یہاں تو باجماعت نمازوں کے بعد دعا بھی کی جا رہی ہے، تو اب کون ٹھیک ہے؟ تو ایسے شخص کے لیے یہ گزارشات ہیں جو چنی و چنا کا شکار ہے، جس کے ذہن میں الجھنیں ہیں، جس کے ذہن میں وسوسے ہیں، جو ایسے خیالات اور ایسے نظریات لیے اپنے دھڑ کو گھوم رہا ہے اور دماغی کھچاؤ کا شکار ہے، سٹریس کا شکار ہے، الجھنوں کا شکار ہے۔ تو ایسے شخص سے میری گزارش ہے کہ اولاً یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اول ہم بات کرتے ہیں رفع الیدین کے معاملے پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں،
آپ علیہ السلام نے بعض اوقات میں بعض کام کیے اور بعض نہیں کیے، اور یہ کوئی عجیب سی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ بعض دفعہ کام کیے اور بعض دفعہ نہیں کیے، کیونکہ ایک عام آدمی بھی ایک حالت پہ نہیں رہتا۔ گرمیوں کے اندر لباس اور ہے، سردیوں کا لباس اور ہے، اور گرمیوں میں گرمی کی شدت کا لباس اور ہے، اور سردیوں میں سردی کی شدت کا لباس اور ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی دیہاتی آتے تھے اور آ کر مسئلہ پوچھتے تھے، تعلیم کے لیے آتے تھے، سمجھنے آتے تھے، ملاقات کے لیے آتے تھے، زیارت کے لیے آتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام نے اپنا ایک بٹن کھولا ہوا ہے، انہوں نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی کہ میرے آقا علیہ السلام کو جب میں نے دیکھا ان کا یہ بٹن کھلا ہوا تھا۔ دوسرے شخص آئے سردیوں میں، انہوں نے دیکھا کہ بٹن بند تھے تو انہوں نے بٹن بند کر لیے۔ یوں ہی دین کے اندر ابتدا میں رفع الیدین تھا، لیکن امام مالک جو کہ جن کی تشکیل مدینہ الہجرہ میں ہوئی تھی، مدینہ میں ان کی رہائش تھی، ان کے ہاں رفع الیدین نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں رفع الیدین نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، بیت اللہ کے اندر جو ائمہ کرام ہیں وہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں مسائل میں، تو ان کے ہاں رفع الیدین ہے۔ چنانچہ ہم پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، ان علاقوں میں احناف کے ماننے والے ہیں، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رفع الیدین نہیں ہے۔ اور رہی یہ بات کہ رفع الیدین کا مسئلہ ہو یا آمین بالجہر کا مسئلہ ہو، ان تمام اختلاف میں، رفع الیدین میں اور آمین میں، اصل جو جماعت کی نماز کی شکل ہے وہ شکل متاثر نہیں ہوتی۔ کہیں یہ اختلاف نہیں ہے کہ سجدہ پہلے ہے رکوع بعد میں ہے، کہیں یہ اختلاف نہیں ہے کہ جس طرح فجر کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں ایسے ہی مغرب کی نماز میں بھی 2 رکعتیں ہیں، یہ اختلاف اس نوعیت کا نہیں ہے۔ اس اختلاف سے جماعت کی شکل جس کے قیام کا حکم دیا گیا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو اس اختلاف سے اس جماعت کی شکل و تصویر پر فرق نہیں پڑتا، وہ بہرحال اس کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اور اگر اس میں نقصان پڑتا، جماعت کی شکل کو خطرہ ہوتا، جماعت کے وجود کو خطرہ ہوتا، جماعت کے نظریے کو خطرہ ہوتا، پھر ہم کہتے کہ یہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا اور بعض اوقات میں نہیں کیا، آخر زندگی میں آپ نے رفع الیدین نہیں کیا۔ تو جو کرتے ہیں وہ ابتدائی زندگی کو دیکھتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ بعد والی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ رہا ان چیزوں کے اندر، ان الجھاؤ کے اندر رہنا کہ دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہوگا، اتنی سختی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ ایک عام آدمی ایک ہی ماحول میں نہیں رہتا، اس کی گرمی کا انداز اور سردی کا انداز اور اس کے کبھی شادی کبھی غم، اور اتنا بڑا سورج جو صبح کو مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، وہ ایک حالت میں نہیں رہتا۔ چنانچہ ایک عام آدمی کو ان مسائل میں الجھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت رفع الیدین جو کرتے ہیں وہ بھی نبی کو فالو کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ بھی نبی کو فالو کرتے ہیں، جنہوں نے آمین اونچی آواز سے سمجھی وہ بھی نبی کو دیکھتے ہیں، اور جنہوں نے آہستہ آواز سے لی ان کے پاس بھی دلائل ہے۔ تو اس میں ایک عام آدمی کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو الجھنوں میں، پریشانیوں میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت ہے اعتماد کریں اپنے ائمہ کرام پر کہ وہ ایسے ہی رفع الیدین کے کرنے اور نہ کرنے میں تذبذب کا شکار نہیں ہے، بلکہ ان کو اعتماد ہے، اور چاہت یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو ان چھوٹے چھوٹے مسائل کے دلائل میں پریشان نہ کیا جائے۔ اور ضرورت پڑی اور کوئی ہوتے ہیں جو اہل علم ہیں جن کو پڑھنے کا سمجھنے کا شوق ہے، تو ہمارا آج یہ پہلی دفعہ نمبر بھی آویزاں کیا جا رہا ہے، آپ ہو سکے اس پر رابطہ کر کے اپنے حوالے سے اپنے مسائل کو معلوم کر سکتے ہیں، اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح معنوں میں دین متین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔